آپ فرماتے ہیں کہ خواب جملہ لطف خواب جملہ لطف چنگل می شود پیش جزوے کو سوئے کل می شود آپ فرماتے ہیں کہ خار جملہ لطف چون گل می شود، کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر بندہ راضی ہونے والا ہو جاتا ہے، اس کے امتحانات کے سامنے ڈٹنے والا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کانٹے کی بھی وہی اہمیت ہے جو پھول کی ہے، کہ جتنا مزہ اسے پھول سونگھنے میں آتا ہے اتنا ہی مزہ اس کو کانٹا چبھنے میں آتا ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ فرماتے ہیں پیش جزو کوس ہوئے کل می شود، کیونکہ اس کے سامنے کل ہے، جوز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ یہ جو پھول ہے یا کانٹا ہے یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے اور کل وہی ہے، لہٰذا دونوں کی جو اہمیت ہے وہ میرے سامنے برابر ہے۔ نہ مجھے کانٹے نے کوئی نقصان پہنچایا ہے اور نہ ہی مجھے پھول نے کوئی فائدہ دیا ہے، میرے سامنے جو چیز مد نظر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل فرما دیجئے، ان صلاتی کہ بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو میں قربانی کر رہا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اسی کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اسی کے لیے ہے، جو میرے اوپر آزمائش آ رہی ہے یہ بھی اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف یہ لوٹ کے جانے والی ہے، لہٰذا میری جو نظر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات فرمائے ان میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ پہلے اولاد کا تاخیر کے ساتھ ہونا، اور جب اولاد ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ کھیل کود کے ساتھ بندہ مانوس ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آ جانا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، مہربانی فرمائی، اس کو بھی آپ نے قبول کیا، جب آزمایا اس آزمائش والے کانٹے کو بھی آپ نے قبول کیا اور سرخ روح ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما بلغ معہ السعی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگے، کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹانے لگے، قالا آپ نے فرمایا، یا بنیا انی ارا فی المنامی، کہ اے میرے فرزند میں نے خواب دیکھا ہے، انی اصبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس اب تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ یہ وہ آزمائش تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمائی۔ اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو خواب ہے وہ نبی کا خواب وحی کی صورت ہے، وہ عام بندوں جیسا خواب نہیں ہے۔ جو خواب انبیاء کرام کو آتے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے اور اس کا ماننا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، قالا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے بزرگوار پر میرے والد گرامی، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو بجا لائیں۔
اب حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں، ابھی وہ اس بات کو سمجھنے والے ظاہری طور پہ نہیں ہیں کہ یہ خواب کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے سامنے یہ حکم رکھا گیا کہ تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اے بیٹے تیری کیا رائے ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کو بجا لائیں۔ سبحان علامہ اقبال اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ یہ کون سا وہ استاد تھا، کون سا وہ اتالیق تھا، کون سا وہ مدرسہ تھا جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تعلیم حاصل کر رہے تھے، کہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے سر تسلیم خم کیا اور آپ کی بات کو مانا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کریں۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور ذبح کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے وہ سارا معاملہ جو دمبے والا فرمایا وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کر دی ہے، آپ نے جو حکم دیا گیا تھا اس کو بجا لائے ہیں، لہٰذا ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اب ظاہری طور پہ تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچا لیے گئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے جو آپ کی آزمائش کی تھی آپ اس پہ پورے اترے ہیں، آپ کی قربانی میری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ آگے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں کہ جو میرے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے چلے جاتے ہیں ان کو پھر ہم اسی طرح سے سر بلندی عطا فرماتے چلے جاتے ہیں کہ آج حج کے ایام ہیں، وہ سارے کے سارے مناسک حج جو ادا کیے جاتے ہیں وہ سنت ابراہیمی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو ادا اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسند کی اس کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا کہ یہ وہ میرا حج ہے جو تم نے میرے لیے کرنا ہے، لیکن اس کے اندر سارے اعمال وہ کرنے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے، اور تمہارا یہ عمل میری بارگاہ میں قبول ہوگا اس صورت میں کہ جب تم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو گے۔